ہو گیا. یہ تھوڑی سی آگے کرنی ہوگی یار، یہ بورڈ پہ لکھنا ہوتا ہے نا، ٹیبل آگے کرنی ہوگی ذرا. بسم اللہ الرحمن الرحیم. سورہ بقرہ کی آیت 115 نمبر آیت. اعوذ باللہ من الشیطان الرجیم. بسم اللہ الرحمن الرحیم. وَلِلَّهِ الْمَشْرِقُ وَالْمَغْرِبُ وَأَيْنَمَا تُوَلُّوا فَثَمَّ وَجْهُ اللَّهِ إِنَّ اللَّهَ وَاسِعٌ عَلِيمٌ. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل له ما في السماوات والأرض كل له قانتون. بديع السماوات والأرض وإذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون. وقال الذين لا يعلمون لولا يكلمنا الله أو تأتينا آية وذلك قال الذين من قبلهم مثل قولهم تشابهت قلوبهم قد بينا الآيات لقوم يوقنون. إنا أرسلناك بالحق بشيرا ونذيرا ولا تسأل عن أصحاب الجحيم. ولن ترضى عنك اليهود ولا النصارى حتى تتبع ملتهم قل إن هدى الله هو الهدى وَلَئِنِ اتَّبَعْتَ أَهْوَاءَهُمْ بَعْدَ الَّذِي جَاءَكَ مِنَ الْعِلْمِ مَا لَكَ مِنَ اللَّهِ مِنْ وَلِيٍّ وَلَا نَصِيرٍ. الَّذِينَ آتَيْنَاهُمُ الْكِتَابَ يَتْلُونَهُ حَقَّ تِلَاوَتِهِ أولئك يؤمنون به ومن يكفر به فأولئك هم الخاسرون. صدق اللہ العظیم. جی جی جب میرا سب لگتا ہے آپ پڑھتے ہیں عام یعنی اگر دوبارہ پڑھیں 117 نمبر. بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَى أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ. یہ لکھائی غلط ہے، یہ آمرن کیسے پڑھتے ہیں؟ آمرن ہے، آمرن میں نے امرن ہی پڑھا ہے. نہیں امرن، امرن آمرن نہیں، امرن. قضا امرن فإنما يقول له كن فيكون. اللہ اکبر. یہ 3 آیات پہلی جو ہیں یہ توحید سے ریلیٹڈ ہیں. اللہ کی توحید.
115 سے تلاوت کی گئی ہے نا، یہ شاید آپ نے کل بھی نوٹ کیا ہوگا. 115 مشرق و مغرب تمام ڈائریکشن سب اللہ ہی کے ہیں. اللہ تعالیٰ پاک ہے، یعنی ہر قسم کے شرک سے. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے کہ کسی کو بیٹا بنائے، کہ کسی کو بیٹا بنائے. 117 یہ ارض و سما کا موجد ہے، زمین اور آسمان. موجد ارض و سما اللہ کی ذات، اور اس کی شان یہ ہے کہ وہ کسی بھی کام کا ارادہ کرے تو صرف کہتا ہے کن، اور وہ چیز ہو جاتی ہے، کن فیکون. تو یہ 3 آیات کا ایک سیٹ ہے، یہ توحید کے موضوع پر ہے. ابھی ان کو پڑھنے پھر آگے انشاءاللہ جو ہے وہ اس کا ہم دیکھتے ہیں. ترجمہ کل بھی آپ نے پڑھا تھا اس کا. وَلِلَّهِ اور اللہ ہی کے لیے ہے، المشرق والمغرب مشرق اور مغرب، فَأَيْنَمَا پھر جس طرف، تولو واللہ تولو تم منہ کرو گے، فسما یہ زبر کے ساتھ ہے، سما ہوتا ہے پھر اور سما ہوتا ہے وہیں پر. فسما تو وہی ہیں، وجہ اللہ چہرہ اللہ کا، یعنی پریزنس آف اللہ از دیئر جہاں بھی آپ کرو گے. ان اللہ واسع علیم، ان اللہ بے شک اللہ تعالی واسع. اب یہ آیت کے آخر میں جو اللہ کے اوصاف آتے ہیں نا، غفور الرحیم، شدید العقاب، واسع علیم، اس کا گہرا تعلق ہوتا ہے مضمون سے، ہے نا جی. ایسا نہیں ہے کہ اللہ کے خاص فضل اور رحم کی بات ہو اور آخر میں آئے کہ وہ شدید العقاب ہے. اب یہاں پر دیکھیں مشرق اور مغرب کی بات ہو رہی تھی، ہیں آل ڈائریکشنز ان دا یونیورس، تو واسعون آیا ہے، بڑی وسعت والا ہے. ساری کائنات، ساری جہان اس کا ہے. وٹ ٹو اسپیک آف ڈائریکشن، سارا ہے واسعون، وسعت والا ہے، بہت ہی علیم اور خوب علم رکھنے والا ہے، جاننے والا ہے نا جی، جاننے والا ہے. دیکھیے مشرق و مغرب، اس کے اختلاف نے یہود و نصارہ میں بھی لڑائی کرائی آپس میں، مشرق و مغرب. ابھی پڑھا نا ہم نے کہ وقالت الیہود لیست النصارى علی شیء. اچھا اب آپ یہ دیکھیے، بیت المقدس، ایک اس کا مشرقی اینڈ ہے، مشرقی کنارہ، ایک مغربی ہے. مشرق و مغرب کی بات ہو رہی ہے نا، مغربی کنارہ. جب حضرت مریم علیہ السلام حاملہ ہوئیں تو آپ تشریف لے گئیں بیت المقدس کے مشرقی کنارے پر ڈلیوری کے لیے. قرآن میں آیا ہے کہ مکاناً شرقیاً، سورہ مریم پڑھیں اس کی آیت 16.
وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، آیت بتا دیتا ہوں کیونکہ پورا لکھنے میں بہت ٹائم لگتا ہے. یہ 19، یہ جب 2 نمبر لکھے جاتے ہیں یہ پہلی سورت کا نمبر ہوتا ہے، سورت کا نمبر. 19ویں سورت جو ہے یہ سورہ مریم ہے، اور دوسرا نمبر جو ہے یہ آیت ہوتی ہے، 16 نمبر آیت ہے. یعنی اٹس اے کمپلیٹ ریفرنس. اگر آپ 1916 لکھیں گے تو آج کل تو ڈیجیٹل ایرا ہے، 19 نمبر موبائل سے نکالیں سورت اور آیت 16 پر پہنچیں تو آپ کو وہ آیت مل جائے گی. آیت ہے وَاذْكُرْ فِي الْكِتَابِ مریم، اور ذکر کیجئے کتاب میں مریم کا، اِذِ انتبذت من اہلہا، جب وہ علیحدہ ہوئیں اپنے گھر والوں سے، فار ڈیلیوری آف حضرت عیسیٰ علیہ السلام، اپنے گھر والوں سے. کہاں پر؟ مکاناً شرقیاً، یہ قرآن کی آیت ہے، ایسی جگہ جو مکاناً شرقیاً، یہ قرآن کے لفظ ہیں، شرقیاً، مشرقی جانب، بیت المقدس. یہ ہو گیا نصارہ، حضرت مریم نا، مریم. اب یہود نے اسی ضد میں کہ انہوں نے قبلہ بنا لیا نا، اس کو اسی طرف عبادت کرتے ہیں وہ کر کے، اب اسی ضد میں یہود نے مغربی کنارے کو قبلہ بنا لیا. یہی بیت المقدس کے مغربی کنارے کو قبلہ بنایا. اہل کتاب میں یہی ہے نا، یہود و نصارہ. نصارہ کا جو مشرقی اینڈ ہے، بڑا فرق ہے ان دونوں میں، بیت المقدس کے نا. نہیں بہت ڈسٹینس ہے، اسی لیے یہ ڈائریکشنس آلموسٹ بڑا، یعنی ایک لحاظ سے اپوزٹ ہی بن جاتی ہیں. تو یہ جو ایسٹرن اینڈ ہے وہ قبلہ ہے نصارہ کا، اور یہود جو جیوز ہیں وہ اس کا مغرب کا انہوں نے اینڈ جو ہے وہ ان کا وہ ہے. ہاں ویلنگ وال، وہاں وہ کھڑے ہو کر بڑے بڑے ہیٹ پہن کر ہل ہل کر عبادت کرتے ہیں. یس یو آر رائٹ، کیونکہ وہ ہیکل سلیمانی تو منہدم کر دیا گیا، اور ان کا جو کعبہ ہے اصل میں وہ زمین بوس ہو گیا. تو اب وہ ایک دیوار ہی باقی ہے، اس دیوار کے سامنے، دیوار گریہ ہی کہتے ہیں اس کو، ویلنگ وال، اس کے سامنے کھڑے ہو کر وہ عبادت کرتی ہیں ہیٹ بن کے نا. یس یہ وہی ہے، وہی ہے. یہ پوری ایک ہسٹری ہے اس کی بھی نا، کہ کس ایئر میں کہاں سے اس کو پہلے تباہ کیا گیا. ہیکل سلیمانی حضرت سلیمان علیہ السلام نے جنات کے ذریعے تعمیر کروایا تھا نا. پہلے عراق کے بادشاہ نے تباہ کر دیا، پھر روم کے جنرل نے تباہ کر دیا. 2 ٹائمز، 2 دفعہ ہوا. اب یہ تیسری دفعہ اس کوشش میں ہے کہ وہاں پھر قبلہ تعمیر کیا جائے. بس وہی یہ جنگ و جدل آپ دیکھتے ہیں فلسطین، اور وہاں پر جیوز ہر وقت لڑائیاں اور وہ ہوتا رہتا ہے، میزائل اور وہ پھینکے جا رہے ہیں. بس وہی یہی ایک ہسٹری ہے. اللہ اکبر. اچھا اب دیکھیے یہاں پر جو بات کہی گئی وہ یہی کہ مشرق و یہ مغرب سب سمتیں اللہ ہی کی ہیں. تو جس سمت کو بھی انسان رخ کرے، اگر وہ دل سے اللہ کی طرف متوجہ ہے تو اس کا رخ پھر اللہ ہی کی طرف ہے. اب رہا یہ قبلے کا، تو یہ کل بھی بات ہوئی تھی، یہ ایک یکسانیت کے لیے، اجتماعیت کے لیے، ہوموجینٹی کے لیے، یونیفارمٹی کے لیے کیا ہے، اور خاص طور پر اللہ نے بھی کہا کہ اس طرف رخ کرو. تو وہ ایک ڈائریکشن مقرر کر لی جاتی ہے، وہ تنظیمی ضرورت بھی ہے. اس بنا پر ایک خاص ڈائریکشن مقرر کی جاتی ہے سمت، اور وہی قبلہ ہے. اچھا جی ضرور جناب ضرور. مدینہ میں جو مسجد ہے جہاں قبلتین چینج ہوا تھا، وہ بھی مشرق مغرب کی ہاں
ایگزیکٹلی ہاں یس ویری انٹرسٹنگ کہ وہ بھی مطلب پہلے مشرق کی طرف منہ تھا کہ بعد میں مغرب کی طرف چلا. ہاں یس بالکل. جب وہ حکم آیا یعنی قبلہ چینج کرنے کا تو نماز ہی کے دوران آپ نے قبلہ چینج کیا. یس بالکل وہ ہے, بالکل وہ ہے. تو یہ ہے. تو نارتھ تو ساؤتھ نہیں بنتا, نارتھ میں مدینہ کے نارتھ میں جاتا ہے یہ بیت المقدس, مکہ ساؤتھ میں. ہاں ڈائریکشنس شاید It was exactly opposite what they were facing. ہاں نارتھ ساؤتھ ہی ہوگا. ہاں شاید یہی ہے. It was exactly opposite. ہاں ہاں نارتھ ساؤتھ بھی اپوزٹ ہی بنتے ہیں. یس ٹھیک ہے. وہی 180 ڈگری کی وجہ. یس بالکل. اچھا دا تھنگ از دس ون جو غور طلب ہے کہ دیکھیں یہ کفار مشرک جو اللہ کو چھوڑ کر کسی کی بھی پوجا پاٹ کریں گے نا وہ مینٹلی لوور لیول پر ہوں گے. اللہ کا نظام ہے. اللہ المائٹی کو چھوڑ کر اگر آپ اپنے ہاتھوں سے ہی مورتیاں بنا کر آگے سجدے کرنے لگیں مینٹلی ریٹارڈڈ ہی ہوں گے, کم ہوگا. اس کی ایگزامپلس اب آپ یہ دیکھیں, اس کی ایگزامپلس یہ کہ انسان کو تو اللہ تعالیٰ نے اشرف المخلوقات بنایا ہے نا, اور بصارت, عقل, فہم اس چیز سے نوازا ہے, اور یہ ترغیب بھی دی ہے. یہ اللہ کی نعمتیں ہیں, ان کو یوٹیلائز کر کے تم ایکسپلور کرو, ایکسپلور دا یونیورس اپنے لیے اور چیزیں. اور اسی پر دیکھیں اگرچہ ہم ذرا کم غور کر رہے ہیں لیکن باقی لوگ جو ہیں اگر وہ ترقی کر رہے ہیں تو خدا دا صلاحیتوں پر ہی کر رہے ہیں, تو وہ تو سب کو دی ہیں اللہ تعالیٰ نے. اصل چیز ہے کہ ان کو پازیٹیولی رائٹ ڈائریکشن میں یوز کرنے کا. تو ہم کیوں نہیں کرتے ہیں؟ ہم بھی بڑے بڑے سائنٹسٹ بن سکتے ہیں, ہم بھی نئی نئی چیزیں ایجاد کر سکتے ہیں جو یورپ میں ہوتی ہیں, اور آپ ریفرنس بھی دیتے ہیں. اچھا اب یہ جو اللہ کو چھوڑ کر اوروں کی عبادت کرتے ہیں تو یہ پھر معرفت الہی حاصل نہیں کر سکتے. اللہ تعالیٰ کا ادراک ہوتا کیا ہے کہ یہ پھر اب دیکھیں نا, یہ اللہ تعالیٰ کو انسان کے اوپر قیاس کر رہے ہیں. آپ ذرا یہ ان کی سوچ کا دیکھ رہے ہیں, کہاں اللہ اور کہاں انسان. کیونکہ دیکھیں انسان اگر انسان مشرق میں ہو تو اسی وقت وہ مغرب میں تو نہیں ہو سکتا ہے نا. انسان کی بات کر رہا ہوں, وہ تو آبویسلی ہی کین بی ان ون ڈائریکشن. تو اللہ تعالیٰ کو بھی سمجھ رہے ہیں کہ جی اگر وہ مشرق میں ہے تو مشرق میں ہی ہوگا. اچھا یہ ساری چیزیں آپ دیکھیں جو بار بار آتا ہے کہ کسی کو بیٹا بنانا, یہ بھی جو ہے وہ انسان کے اوپر قیاس کر رہے ہیں. انسان کی ایک ضرورت ہے نا کہ جی ہیلپنگ ہینڈ ہوگا, بڑھاپے میں ایک وہ سہارا مل جائے گا, بیٹا ہونا چاہیے, وارث ہونا چاہیے. انسان کا ہی ہے نا. اللہ کو بیٹے کی کیا ضرورت ہے یار, پورے کائنات کا مالک ہے, ہر چیز تو اسی کے لیے, تو اس نے بیٹا کیا کرنا ہے. یہ ہے یہ ذہنیت کا یعنی پست ہونا, یہ چیزیں ہیں. تو وہ انسانوں پر اسی طرح قیاس کرتے ہیں. اچھا اسی طرح جیسے میں نے عرض کیا کہ وہ اس میں بھی انسانوں ہی پر قیاس کرتے ہیں کہ اللہ کا بیٹا انہوں نے فرض کر لیا, حالانکہ اللہ تعالیٰ بلند و برتر ہے, ان سب چیزوں سے پاک ہے, اور یہ سب یہ ان کی خود ساختہ اور یہ اپنے ان کی ذہن کی چیزیں جو ہیں نا وہ بنائی ہوئی ہیں, ہے نا جی. اللہ اکبر. دیکھیں آگے آیت نمبر 116 ہے. یہ ایک ہو گیا نا مشرق و مغرب سے اللہ کی ہے. اللہ تعالیٰ پاک ہے ان باتوں سے کہ کسی کو بیٹا بنائے. وَقَالُوا اتَّخَذَ اللَّهُ وَلَدًا سُبْحَانَهُ بل لہو ما فی السماوات والارض کل لہو قانتون. وقالو اور انہوں نے کہا, ظاہر ہے یہ انہوں نے کہا یہ اہل کتابی کی طرف اشارہ ہے, یعنی مشرکین سارے ہو گئے, یہود, نصارہ اور کفار مکہ, یہ تین بڑے گروہ تھے قرآن کے نزول کے وقت. تو یہ اسی طرف اشارہ ہے. کیا کہا انہوں نے کہ اتخذ اللہ ولدا. اتخذا اخذ سے ہے, لفظی معنی تو پکڑنا ہوتا ہے, پکڑ لیا اللہ نے کوئی ولد,
یعنی کیا معنی؟ یعنی بنا لیا اللہ نے کوئی اولاد، ساتھ ہی اس کو نگیٹ کر دیا، سبحانہ، پاک ہے وہ. یعنی یہ ایک کمی اور نقص ہے نا. تو اللہ تعالیٰ کی ذات ہر نقص، ہر کمی، ہر کوتاہی سے پاک ہے. اس کو ایسی چیزوں کی ضرورت نہیں ہے جو انسان جس کا محتاج ہوتا ہے. تو سبحانہ اللہ تعالیٰ پاک ہے. آگے فوراً اس کی وضاحت کر دی کہ یہ ارض و سما پوری کائنات ہی اس کی ہے، فرما بردار ہے، قانتون ہے، اس کو ان چیزوں کی کیا ضرورت ہے. بل لہو ما فی السماوات والارض، بلکہ لہو اسی کے لیے تو ہے، ما جو کچھ فی السماواتی، سماوات سما کی جمع ہے، آسمانوں میں ہے نا جی. قرآن میں 7 سماوات ہے نا، 7 آسمان، اور کہا طباقہ، وہ اوپر تلے ہیں. اب اس کی کیا کیفیت ہے واللہ عالم. بہرحال ہر آسمان کا ایک اپنا عالم ہوگا. ہم کہتے ہیں نا آسمان دنیا، یعنی وہ آسمان جو ہم دنیا سے دیکھ سکتے ہیں، جس پر یہ شمس و قمر ہے، ستارے ہیں، اور اس کے بعد 6 آسمان اور ہیں. قرآن نے 7 سماوات کا ہے نا، 7 آسمان. اللہ اکبر، یہ اس کی شان ہے، اس کی شان ہے. تو سماوات والارض، اور زمین کا، اور زمین میں جو کچھ ہے، کل لہو قانتون، کل کے کل، سب کچھ، ارض و سما اور وما بینہما، اور جو کچھ ان دونوں کے درمیان ہے، سب جو ہے قانتون، اللہ کا فرما بردار ہے. اللہ کا فرما بردار وہ ہے نا جی. اس کا متی ہے اللہ کا، اللہ کے آگے قانتون. اللہ اکبر. دیکھیے یہ اس میں ہے نا وقالوا اتخذ اللہ ولدا، اور انہوں نے کہا کہ اللہ نے ولدن، اولاد بنا لی ہے. کیونکہ یہ یہود کہتے تھے کہ عزیر اللہ کا بیٹا ہے. قرآن کی آیت ہے، قرآن کی آیت. اور نصارہ یہ کہتے تھے کہ عیسیٰ ابن مریم، کیونکہ موجزانہ ولادت تھی نا بن باپ کے، معاذ اللہ ثم معاذ اللہ، تو انہوں نے کہا باپ اللہ تعالیٰ، اللہ کے یہ بیٹی ہیں. اور مشرکین کہتے تھے کہ فرشتے جو ہیں ملائکہ، یہ اللہ کی بیٹیاں ہیں. تو یہ اس کی تردید میں نگیٹ کرنے کے لیے، نفی کرنے کے لیے کہا سبحانہ. اللہ تعالیٰ نے کہا کہ بل لہو ما فی السماوات والارض، کہ آسمانوں اور زمین میں جو کچھ ہے اسی کی تو ملکیت ہے، وہی تو بادشاہ، وہی مالک ہے. تو اس کو کیا ضرورت ہے ان چیزوں کی. اور پھر قانتون کہا کہ ہر چیز جو ہے، ارض و سما بھی اور اس دونوں کے درمیان جو چیز ہے وہ اللہ کی فرما بردار ہے، متی ہے، اللہ کی فرما بردار ہے نا جی. اگلی آیت مبارکہ 117 بدیع السماوات والارض. یہ دیکھیں 117 لکھا ہوا ہے موجد ارض و سما کن فیکون کہتے ہیں نا. یہ دیکھیں یہاں پر خالق ارض و سما نہیں لکھا، کیونکہ یہاں بھی لفظ جو ہے وہ بدیع ہے. دیکھیں آپ غور کریں، ہے نا جی، بدیع السماوات والارض. تو آیت 117 بدیع السماوات والارض وَإِذَا قَضَىٰ أَمْرًا فَإِنَّمَا يَقُولُ لَهُ كُن فَيَكُونُ. بدیع ایجاد کرنے والا ہے، السماواتی آسمانوں کو، والارض اور زمین کا. وَإِذَا اور جب، قضا کے معنی ہے فیصلہ کرنا، اسی سے فاعل بنتا ہے قاضی. پہلے کورٹس کے جو تھے ان کو قاضی کہا کرتے تھے، فیصلہ کرنے والا. قاضی نے یہ کہہ دیا، قاضی ہے نا. اللہ اکبر. تو وَإِذَا اور جب قضا وہ فیصلہ کرتا ہے، امرن کسی بھی امر کا، کسی کام کا، تو فَإِنَّمَا تو بے شک، یقول وہ کہتا ہے، لہو اس کے لیے، یعنی جو کام وہ کرنا چاہے، کیا کہتا ہے؟ کن، ون ورڈ.
یہ بھی انسان کو سمجھانے کے لیے ہے، اللہ کو یہ کہنے کی بھی ضرورت نہیں ہے۔ اللہ تعالیٰ صرف ذہن میں سوچ لے کے وہ کام ہو جائے، ہو جائے گا۔ انسان کو سمجھانے کے لیے اسمالسٹ ورڈ کن، ہو جا، فعل امر ہے تو فیکون، تو وہ چیز ہو جاتی ہے۔ سورہ یاسین آپ پڑھتے ہیں، اس کی سیکنڈ لاسٹ آیت بھی یہی ہے، سیکنڈ لاسٹ، وہاں بھی یہی ہے کہ اللہ تعالیٰ جس چیز کا بھی ارادہ فرمائیں تو سمپلی وہ کہتے ہیں کن، ہو جا، تو فیکون، وہ چیز جو ہے وہ ہو جاتی ہے نا، وہ چیز ہو جاتی ہے۔ اللہ اکبر۔ بھائی یہ تو نہیں کام کرتا، وہ کدھر گیا؟ اچھا ہے، ادھر ہے، تھینک یو ہے۔ جو نصارہ ہے یہ کون سے آپ نے بتایا؟ جی یہ ان کے ساتھ ہی ہے؟ جی یہ نصارہ جو آپ کہہ رہے ہیں کہ ابھی کرسچن، کرسچن ہوتا ہے۔ جی جی کرسچنس سر، کرسچنس۔ نہیں وہ الگ ہے، وہ تو مشرک میں ہو گئے نا، ستارہ پرست جو ہے نا، یہ تو یعنی حضرت عیسیٰ علیہ السلام کی جو قوم ہے نا وہ ہے نصارہ۔ دیکھیے ویسے تو ہر چیز ہی اللہ ہی کرنے والا ہے، لیکن 3 میجر ٹاسک اللہ تعالیٰ کے، 3 بڑے اللہ تعالیٰ کے افعال فعل کی جمع ہے نا، 1 2 3۔ خلق، ابدا اور تدبیر۔ ایک چیز سے دوسری چیز کا بنانا، خلق، یہ خلق ہے نا جی۔ گارا تھا 3، گارے سے انسان بنا دیا۔ را میٹیریل از دیئر، آگ تھی، آگ سے جنات کو بنا دیا، را میٹیریل از دیئر۔ روشنی، نور سے اللہ نے ملائکہ بنا دیے، فرشتے، را میٹیریل از دیئر۔ خلق تو آپ جیسے دنیا میں بھی کارپینٹر آپ لکڑی دیں گے تو وہ فرنیچر بنائے گا نا، ویسے آپ کہیں کہ بنائے وہ نہیں بنا سکتا، را میٹیریل ہونا چاہیے۔ یہ بھی اس کی شان ہے، ابدا۔ یہ کیا ہے؟ یہ کچھ بھی نہیں ہے، را میٹیریل از ناٹ دیئر۔ اللہ محتاج نہیں ہے، اللہ کو ضرورت نہیں ہے اس کی، اس کے بغیر بھی اللہ کر سکتا ہے۔ ابھی پڑھا ہے نا کن فیکون، عدم محض سے، عدم کچھ نہیں ہے، عدم محض سے کسی چیز کو وجود میں لانا، کسی چیز کو وجود میں لانا، یہ ہے ابدا، یعنی کسی شے کو عدم سے، کچھ بھی نہیں تھا، وجود میں لانا، اور بغیر کسی مادہ، میٹر یا کوئی ماڈل، ایگزامپل کچھ نہیں ہے، اس کے بنا کوئی چیز ایجاد کرنا۔ اللہ اکبر۔ دیکھیں اس میں
اس چیز کی بھی نگیشن ہو گئی کہ جس طرح دوسرے لوگ اپنے معاملات کے انتظام میں چاہتے ہیں کہ معاونین ہوں، معاون ہیں، آج کل تو معاون خصوصی بھی بڑا ہے، معاونین یا شرکا محتاج ہوتے ہیں نا، تو اللہ تعالیٰ کو ان کی کوئی ضرورت نہیں ہے نا جی۔ یہ جو لفظ ہے بدعت، آپ نے سنا ہوگا، بدعت بھی روٹ ورڈ یہی ہے کہ اس چیز کا وجود ہی نہیں تھا، اور دین کے بارے میں کہا کہ اکملت لکم دینکم الاسلام، سورہ مائدہ کی آیت ہے کہ دین مکمل کر دیا، تو اب نہ کوئی ایڈیشن کی ضرورت ہے نہ ڈیلیشن کی ضرورت ہے۔ اب اگر کوئی خود سے کوئی نئی چیز اختراع کر لے، گھڑ لے اور یہ منسوب کر دے کہ یار یہ پروفٹ نے کہا، یہ اللہ کی طرف سے ہے، اسی کو آپ بدعت کہتے ہیں، بدعت۔ اور یہ اتفاق ہے کہ یہ کافی کامن ہے، یہ چیزیں بدعت کی جو ہے نا نظر آ جائیں گی، یہ خود سے چیزیں جو ہے نا شروع کی ہوئی، اس کو آپ رسم رواج کہہ لیں یا کچھ بھی کہہ لیں، وہ لوگوں نے بنایا ہوا ہے۔ اور اگر یہ کہا جائے کہ کہیں قرآن میں اس کی دلیل ملتی ہے، کہیں حدیث میں ملتی ہے، تو وہ بس جواب یہی ہوتا ہے کہ جی ہم نے باپ دادا کو یہی کرتے ہوئے دیکھا ہے، چلا آ رہا ہے یہ تو ہم کر رہے ہیں ہم یہ، حالانکہ دین نے کیٹیگوریکلی کہا ہے کہ اٹس نو کرائیٹیریا ہے۔ یہ تو وہ مشرکین بھی کہتے تھے ہم نے آباء و اجداد کو پایا، تو آباء و اجداد غلطی پر بھی تو ہو سکتے ہیں، پہلے کے لوگ تھے، علم نہیں تھا، جہالت کی طرف تھے، کسی کے زیر اثر آ کر کوئی چیز شروع کر دی، کسی کا اثر لے لیا، کچھ بھی ہو سکتا ہے، ایک ماخذ دے دیا کہ جہاں سے آپ نے ڈیرائیو کرنا ہے وہ قرآن ہے اور حدیث ہے، تو یہ دیکھنا چاہیے کہ جی وہاں پر ہے یا نہیں ہے نا جی۔ اللہ اکبر۔ تو یہ چیزیں جو ہے نا، اچھا ٹھیک ہو گیا جی یہ۔ اچھا تیسرا جو ہے تدبیر، تخلیق ہو گئی، کوئی بھی چیز تخلیق کر لی، عدم محض سے بھی لے آیا۔ اب ایک تو ہے ون ٹائم پیدا کر دینا، پھر ہے اس کو مینٹین کرنا، اس کو چلانا، اس کو پریسائزلی رن کرنا۔ جیسے یہ پوری کائنات بنا دی نا، کائنات بن گئی ہے، یونیورس بن گئی، اس میں شمس و قمر بھی بن گئے، لیل و نہار بھی بن گیا، اب اس کو پریسائزلی چلانا، ان سب چیزوں کو، یہ تدبیر ہے، ان سب چیزوں کو نہایت آسان طریقے سے چلانا، نہایت آسان